ظفر ہلالی صاحب، ڈاکٹر معید یوسف نے جانا تھا افغانستان، نہیں گئے. دو تین چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بہتر نتائج کی توقع نہیں تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید افغانیوں کو بھی اس پر اعتراض تھا، وہ ڈاکٹر معید یوسف کو کوئی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے صحیح سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے تھے. وٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ ویسے تو کہا گیا یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کیا گیا دورہ. نہیں، اب تو واضح ہو گیا ہے سمیع صاحب کہ یہ افغان طالبان ایک ڈیمنسٹریشن، ایک جلوس ان کے خلاف آن ارائیول وہ ان کو پیش کرتے، اور اس جلوس کے وہ جو بینرز اور ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے چیزیں لکھے گئے جو میرے خیال میں انفرینڈلی تھے، ان ایکسیپٹیبل تھے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے سوسائٹی میں جیسے طالبان کا سوسائٹی ہے افغانستان میں، وہ خود یہ ارینج کر رہے ہیں، وہ خود یہ انسپائر کر رہے ہیں. دس از ان ایکسیپٹیبل. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں. وہ موسم وہ تو سب ڈپلومیٹک باتیں ہیں، ایکچولی وجہ تو وہ تھا. تو کیا ہم اس کو ہلالی صاحب اب ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہلالی صاحب what should we make out of it کہ اتنی ہم نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے؟ کیا اس سے ہم ازیوم کریں؟ انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ. یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے. یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں، حالانکہ اٹس ویری ارلی. ہمارا جو فینس ہے نا سمیع صاحب، یہ فینس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتھیار ہو چلے جائے پاکستان، مگر اس سے بھی زیادہ یہ فینس جو ہے ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرے گا یا لمٹ کرے گا یا ریسٹرکٹ کرے گا. اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے. $500 ملین یا $1 بلین تک جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے ڈرگ ٹریڈ سے. تو اگر آپ فینس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا. تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فینس ہوا ہے اتنا روکے، وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑیں. اس لیے ان کا بڑا فائنینشل لاس ہو رہا ہے. مگر سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کنسیشن دیں. دیکھیے اگر ڈرگز نہیں ہوتے تو 94% ہمارا فینس بڑھ گیا ہے، 6% جو رہ گیا ہے، چلیے اس کا کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرتے جو اتنا ہی سیف ہوتا، اس لیے کہ اٹ اونلی انوالوڈ 6% آف دا لینڈ. حالانکہ اصولی طور پہ جو ہم اپنے ملک میں بنانا چاہتے ہیں کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے کہنے کہ تم نہیں بناؤ، مگر چلو ہم یہ کر سکتے تھے. مگر یہ جو ہے یہ اسمگلنگ ہے. سب سے بڑا امپورٹ اور ایکسپورٹ افغانستان کا اسمگلنگ، اور خاص طور ڈرگز. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اور وہ ان کے بیچارے خاندان والے جا کے کام کرنا پڑتا ہے. اور کیا کام ان کو کرنا پڑتا ہے؟ ان کے لیے پیسے کماؤ، اور وہ جب پیسے کما کے لاتے ہیں یہ جا کے اور ڈرگز پہ خریدتے ہیں. بھائی ہمارا ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے ڈرگز کے لیے، اب یورپ جانے کے لیے، سینٹرل ایشیا جانے کے لیے، تھرو افغانستان بھی ایران بھی جاتا ہے. تو میرے اپنے خیال میں یہ فینس ہمارے کے لیے بہت بہت ضروری ہے، ناٹ اونلی سیکیورٹی اور ٹیررزم بٹ آلسو اسمگلنگ اینڈ ڈرگز. اچھا، اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کوئی ایسی چیز ہے جو بنی ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ڈرگز نہیں ہونا چاہیے. لیکن لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ فار دا آرگیومنٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے پیسے بلاک کر دیے $9 بلین، مدد آپ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ریکگنائز آپ ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے لوگوں کا پیٹ کیسے پالیں، اپنے ہاسپٹل کیسے چلائیں، اپنے کاروبار، اپنی حکومت کو کیسے چلائیں؟ اس کا بھی تو کوئی جواب، اس کا بھی تو کوئی حل ویسٹ کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے. وگرنہ اس کا مطلب تو یہ ہے
کہ ہمیں اور طالبان کو تو یہ پھر لڑانے کی ایک سازش ہے جو ان کی ریکگنیشن نہ کرنا اور ان کو مدد نہ کرنا. آپ نے 2 انٹرسٹنگ پوائنٹس کیا ہے. جدھر تک پیسوں کی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ امریکنوں کو ان کا 9.5-10 بلین جو ڈالر ہے ان کو نہیں روکو, دو ان کو, اور ساتھ ساتھ جو $8 بلین ڈائریکٹ فائنینشیل اسسٹنس ہر سال ان کو ملتا تھا وہ بھی ہم کہتے ہیں دو. اس لیے کہ اس کے معنی ہے آپ جنگ لڑ رہے ہیں بائی ادر مینس. اب آپ فورسز کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں مگر یو آر اسٹل causing a war with Afghanistan, you are waging war on Afghanistan by other means. ہم تو کہتے ہیں یہ نت کرو آپ, مگر ساتھ ساتھ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں, وہ آپ کو کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے پر آپ ہمارا ٹریڈ روٹ کو ختم, ہمارے سے اسمگل کریں اور ڈرگز اور سب چیز کریں, ہمارا فینس ختم کریں, ہمارا ٹیررزم کے خلاف جو ہمارا اتنا بڑا سیکریفائس ہے وہ سب رد ہو جائے اس لیے کہ آپ کو پیسوں کی دقت ہو رہی ہے. تو پھر بیٹھ کے بات کرو. ریکگنیشن آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ان کو ریکگنائز ہم کرنا چاہیے, اور اس لیے کہ دے آر ان کنٹرول آف افغانستان, اور ہم ان سے بات کرتے ہیں آن دا بیسس کہ وہ ایک گورنمنٹ ہے, مگر ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پہ بڑا دباؤ ہے. ایران کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی ریکگنائز ان کو؟ ایران تو امریکہ کا پٹھو نہیں ہے نا, وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ چائنا کے بھی دباؤ ہے. دباؤ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اگر ہم ایک آزادانہ اور انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو فالو کرنا جا رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ہی رہنا ہے, لیکن ہمیں اپنے مفاد تو سامنے دیکھنے ہیں نا. ہمیں اب بالکل امریکہ کے آگے اس وقت یہاں پر اسلام آباد میں ایک جو میں جس ڈپلومیٹ سے بھی ملتا ہوں, وزارت خارجہ کے جس آفیسر سے بھی ملتا ہوں, امریکہ کی ایک محبت کے نشے میں وہ سرشار ہے اور کہتا ہے جی تعلقات ہمارے بہت بہتر ہو رہے ہیں, اب تو وہ ڈیوڈ بلوم بھی آ رہے ہیں اور وہ ہمارے امبیسڈر 3 سال کے بعد امریکہ کے امبیسڈر یہاں پہ آ جائیں گے اور امریکہ سے اب ہمارے تعلقات بہت بہتر ہونا جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک امریکن انفلوئنس ہمارے ذہنوں پہ ہے یہ تو ہمیں کہیں جانے نہیں دے رہا. یہ تو بالکل ہمیں اس نے سٹک کر دیا ہے ہلالی صاحب. دیکھیے اگر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہیں. امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے. امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے, ہندوستان ان کا میجر اسٹریٹجک ایلائی ہے, میجر نیٹو لائک پارٹنر ہے. ہمیں بھول جائے. اور جو آدمی یہ کہتا ہے وہ میرے خیال میں از ناٹ فٹ ٹو بی اے ڈپلومیٹ. میں تو آپ کو کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں نا. میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں, ہم ہر چیز طریقے سے ان کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے کہا ریل لگاؤ, ریلویز لگاؤ, $4.5 بلین ہم جا کے پھر جھولی پھیلا کے ہم کہتے ہیں پیسے دو. ہم افغانستان, جلال آباد, ادھر ادھر یہ سب ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. مگر ان لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے فینس بنایا ہے, کتنے ملین, ہماری سیکیورٹی. آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں 6-5 سال کے لیے, ادھر سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, اور پھر آپ آ کے کہیں کہ یہ فینس نکالو. میرے خیال میں اٹ از اے ویری گڈ کیس فار دیٹ. مگر پھر اسمگلنگ بھی کم کرو. 190 روپیہ پیسہ آج ڈالر پشاور میں 191 روپیز کا بک رہا ہے. ہمارے سے یہ ڈالرز لے رہے ہیں اور ہمارے سے یہ باہر جا کے خریدتے ہیں ان کی چیزیں جو ان کی ضرورت ہے. وی کین اسٹاپ اٹ, مگر گورنمنٹ نہیں اسٹاپ کر رہی ہے, حالانکہ ہیمریجنگ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کم ہے. آپ کو پتہ ہے سمیع صاحب, آج آپ ایز این انویسٹر ان پاکستان آپ ڈیویڈنڈ پیسے آپ کے نہیں مل رہے ہیں, اس لیے کہ جب آپ, حالانکہ ہمارا فرض ہے آپ کو ایز این انویسٹر ڈیویڈنڈز آپ کے آتے ہیں, آپ کو پیسے دے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر کمی ہے, ہم ڈیلے کر رہے ہیں بہانوں سے ادھر ادھر کہہ کے. اور آپ لوگ آ کے ہمارے وہاں یو آر بائنگ اوپنلی ان دا مارکیٹ بائنگ ڈالرز. ہم ہر چیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, مگر 2 چیزیں ہم نہیں کریں گے. ہم اپنی سیکیورٹی نہیں کمپرومائز کریں گے, ہم ڈکٹیشن اور آرڈرز نہیں لیں گے, اور ہم آپ کو ڈرگ سمگلنگ کی اجازت کبھی دیں گے نہیں. اور اگر یہ فینس کچھ اور نہیں کیا, صرف ڈرگ سمگلنگ کو روکا, میں سمجھتا ہوں اٹس ونڈرفل. بلینز آف پاکستانیز جو ڈرگ میں ہیں اور جو ڈرگ سمگلنگ کے وکٹمز ہو سکتے ہیں وہ بچ جائیں گے. بالکل.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।